اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرزانہ خان ADP سوشیالوجی کے ساتھ ہم ایمائل درخائم کی تھیوری آف سوسائڈ کر رہے تھے، خودکشی کا نظریہ کر رہے تھے، جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے خودکشی کے چاروں جو ہیں وہ جو اس نے نظریات دیے ہیں کہ 4 قسم کی جو خودکشی کے طریقے ہیں وہ ہم نے کیے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی کہ خودکشی کا کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کو کرتے ہیں یا خودکشی کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں، اور وجوہات بھی ہم نے ساتھ ساتھ بڑی حد تک کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ کے بک میں اسی کے آگے جو آپ کا ہیڈنگ دی گئی ہے وہ ہے خودکشی کی شرح کو متاثر کرنے والے عوامل۔ خودکشی کی شرح کو درجہ ذیل عوامل زیادہ بھی کرتے ہیں اور کم بھی کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے انہوں نے دیا ہوا ہے درخائم نے جنس اور خودکشی، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عورتوں میں خودکشی کی شرح زیادہ ہے یا مردوں میں۔ تو آپ کی بک کے مطابق خودکشی جو ہے عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی مرد زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مرد زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، لیکن حالات کو فیس کرنا، زندگی کو فیس کرنا عورتیں زیادہ اچھے طریقے سے کرتی ہیں۔ یہ ان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو ہر طرح سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہاں پر امریکہ کی مثال دی گئی ہے کہ امریکہ میں جو ہے وہ مردوں کا تناسب جو ہے خودکشی کا وہ عورتوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ 1957 کا سروے یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اچھا جی، دوسرا انہوں نے پوائنٹ دیا ہے خاندانی بدنظمی اور خودکشی، کہ ہم نے جب بھی سوشیالوجی کے حوالے سے بات کی یا جب بھی سوشیالوجی کی بات کی تو ہم نے فرد کی بات کی۔ اب ہم نے جب فرد کی بات کی تو اکیلا فرد کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ فرد جو ہے وہ افراد کے ساتھ مل کر یا گروہ کے ساتھ مل کر یا گروپ کی شکل میں اس کی جو ہے وہ اہمیت یا زندگی گزرتی ہے، اور اس کی جو گروپ کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں اس کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ فرد میں بدنظمی عام طور پر شکستہ خاندان سے پیدا ہونے والے واقعات کی وجہ سے ہوتی ہے، جہاں پر خاندان ایک فرد کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی زندگی کے تحفظ، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی کے پیچھے ہوتا ہے، وہیں پر وہ خاندان جو ہے وہ فرد کی زندگی کی ناکامی یا زندگی کی الجھنوں اور پھر آخر میں خودکشی کا بھی وجہ وہ بنتا ہے۔ یعنی کہ خاندان ہر لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے، زندگی ہے یا موت ہے، دونوں کی صورتوں میں وہ خاندان ہی اپنا مین پلے جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ کہ جو شکستہ خاندان ہیں ان میں یا بدنظمی جن خاندانوں میں زیادہ ہے وہاں پر خودکشی کی جو ہے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، جس سے وہ انائی خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یورپ میں جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے ظاہر ہے کہ خودکشی کی شرح سب سے زیادہ مطلقہ میں ہے، مطلقہ یعنی ڈائیورسڈ جو لوگ ہیں ان میں ہے، اس سے کم جو ہے وہ بیواؤں میں ہے، اس سے کم کنواروں میں ہے، اس سے کم شادی شدگان میں ہے۔ اب آپ ان چاروں کیٹیگریز کو بھی اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں یا آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی جو میرج لائف ہے وہ ناکام ہو گئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا، ان کا خاندان ٹوٹ گیا۔ اب وہ خاندان ٹوٹنے سے وہ ایک شخص کو نہیں اس عورت نے کھویا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے بچے ہوں، ہو سکتا ہے اور بہت سارے معاملات درمیان میں آ جاتے ہیں، فائنینشیل پرابلمس آ جاتی ہیں، تو وہ شکستہ دلی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائیورس جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ شرح زیادہ ہے۔ اب بیواؤں میں کم ہے کیونکہ سوشلی جو ہے وہ ہم جو بیوہ ہے اس کے ساتھ ہماری ہمدردی ہوتی ہے۔ انکانشیسلی ہمارے معاشرہ یا کسی بھی معاشرے کی آپ بات کریں تو جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ دیکھیں
چھوٹی عمر میں ہو گئی یا وہ بچوں کے ساتھ رہ گئی، یا اگر بڑی عمر میں بھی ہے تو خود عورت کی عمر زیادہ ہے اور بچے تھوڑی بڑی ایسی عمر میں ہیں کہ جس میں وہ سیٹل ہو رہے ہیں، جابس کی طرف جا رہے ہیں یا شادیاں کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اوہو بڑا مشکل وقت ہے اس کے لیے کہ جی اب اس نے اتنے بڑے بڑے بچوں پر کو کنٹرول کرنا، نظر رکھنا، ان کو سیٹل کرنا، یہ بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ یعنی ہم جو ڈائیورسڈ خواتین ہیں ان کی نسبت بیواؤں کے ساتھ ہماری سمپتھیز زیادہ ہوتی ہیں معاشرے کی، تو ان میں خودکشی کا رجحان بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ اچھے طریقے سے جان چکے ہیں اتنا پڑھنے کے بعد کہ معاشرہ، خاندان یا گروپ ہمیں ہماری زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزارنے میں، ناکام کرنے میں اور ہمارے دل کو جو ہے وہ معاشرے زندگی سے ہٹانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیں کنواروں کی طرف کہ کنوارے جو ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو کوئی بھی جو ہے وہ جوڑا، کوئی بھی ایسا وقت جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کی سیٹلمنٹ لکھی ہے تو وہ ہو جائے گا، اس میں بھی ایک ہوپ ہوتی ہے، اور جہاں پر ہوپ ہوتی ہے وہاں پر خودکشی نہیں ہوتی۔ پھر سب سے آخر میں آ گیا آپ کے میرڈ لوگ۔ عام مشاہدے کی بات ہے، شکوے شکایتیں سب آپ سنتے ہیں، جو لوگ بہت خوش ہیں کپلز ان کے بھی پرابلمس آپ کو سنتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، پیسہ کم ہے، ضرورتیں زیادہ ہیں، ایک ماڈل کی گاڑی لے لی، یہ موبائل لے لیا، اب یہ لینا ہے، اس کے لیے کرنا ہے، یہ جاب کر لی، اس سے اچھی کرنی ہے، یہ اوور ٹائم کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، فلاں اسکول میں ڈالنے ہیں، فلاں کالج، فلاں یونیورسٹی، فلاں ملک میں ایجوکیشن کے لیے بھیجنا ہے، فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری زندگی کی علامات ہیں، یہ وہ موٹیویشنز ہیں جو کسی بھی فرد کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو آگے سے آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہیں اور اس کو اس کے لیے تیار کرتی ہیں کہ اس سٹیپ پہ خود کو کامیاب کرنا ہے۔ خود کو کامیاب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو رسپانسبلٹیز زندگی اور زندگی کے معاملات، روٹین لائف اس پر لگا رہے ہیں، اس کو ہم نے ہر حال میں بہت اچھے طریقے سے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اتنی ایفرٹ کرنی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا سکیں، اور آسائشوں کے لحاظ سے دیکھیں، ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں، صحت کے لحاظ سے دیکھیں، گھروں کے لحاظ سے دیکھیں، اسٹیٹس کے لحاظ سے دیکھیں، گاڑیاں کوٹھیوں کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے ایفرٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زندگی موجود ہے، وہ زندگی کو سمجھتا ہے، وہ زندگی کو فیس کر رہا ہے، وہ زندگی کی جو ہرڈلز ہیں ان پر قابو پا رہا ہے، وہ جو رزلٹس، وہ جو خوشیاں، وہ جو آگے اس کی جو منزلیں ہیں ان کو وہ طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے شادی شدگان میں خودکشی کا جو ہے وہ شرح بہت کم ہو جاتی ہے، ان پہ ویسے ہی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بڑے ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو ایک اچھی زندگی کی علامت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے مذہب اور خودکشی۔ مذہب کے بارے میں جب میں نے یہ چیپٹر سٹارٹ کیا تھا تب بھی میں نے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی بھی تھیری یا کوئی بھی نظریہ یا بعض اوقات کوئی بھی لائن یا کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی کسی کا کہا ہوا جملہ ہمارے دماغ میں رہ جاتا ہے، جو ہماری پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں خود نہیں بعض کا چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہم نے تو شاید کبھی کسی زمانے میں کوئی چیز ایسی پڑھی تھی یا دیکھا تھا، کوئی واقعہ یا کسی کو معاشرے میں دیکھا تھا، تو وہ چیز ہمارے دماغ سے چپک جاتی ہے۔ تو میں نے شروع میں کوشش کی تھی کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ذہن میں نہ رہ جائے کہ جو ہمارے ذہن کو نیگیٹو کرتی ہے، تو اس کے لیے مذہب ہر معاملے میں ہمارا سب سے بہترین رہنما ہوتا ہے، بہترین دوست ہوتا ہے، بہترین راہبر ہوتا ہے، کہ جو کبھی ہمیں ہمارے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا۔ اور میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے خودکشی کے نظریے کو شروع کرنے سے پہلے، اس چیپٹر کے اس تھیری کو شروع کرنے سے پہلے مذہب کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ اگر ہم مذہب جو ہے اس کو اپناتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ ہم صرف کہیں جی ہم مسلمان ہیں
اور دوسرے مذاہب کے لوگ کہ جی ہم عیسائی ہیں، یہودی ہیں، فلاں ہیں، جو بھی جس کا بھی، جو ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہے، لیکن شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو لفظ مسلمان ہی اپنے اندر یہ چیز خود کو بھی واضح کر دیتا ہے، اور کر دینی چاہیے اگر ہم اسلام کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں موت دینی ہے، یہ زندگی اس کی امانت ہے، ہم نے اسی کے بتائے ہوئے قاعدے قوانین کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، اسی سرکل کے اندر رہنا ہے، ہم نے زندگی کی پوری روٹین لائف ہمیں دے دی جاتی ہے۔ تو پھر وہاں پر خودکشی کا کانسیپٹ، خودکشی کا نظریہ، خودکشی کی سوچ، زندگی میں ناکام ہونے کی سوچ، زندگی میں کہیں ٹھہر جانے کی سوچ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، خود بخود ختم ہو جانی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان نہ کبھی جھکتا ہے نہ کبھی ڈرتا ہے، وہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے، اس میں امیر غریب چھوٹا بڑا اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ جس توکل، جس ایمان، جس نظریے پر زندگی گزارتا ہے، یہ زندگی کی باقی چیزیں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ زندگی اس کے لیے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس نے خود کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میرا ایک روز حساب ہونا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک لقمے کا، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ تو پھر وہ شخص کبھی خودکشی کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں، اس کے اندر خودکشی والی سوچ آئے گی ہی نہیں کبھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں، جس میں خودکشی کرنے والے شخص کو جو ہے وہ جہنم اس کا ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے، تو پھر تو ہم کبھی اس بارے میں سوچیں گے ہی نہیں۔ پھر جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، اور اگر ہم مذہب کو اچھے طریقے سے مانتے ہیں تو اس میں جو خودکشی کی جو شرح ہوگی وہ کم سے کم ہو جائے گی۔ مذہب کی دوسری خوبی یہ ہے کہ فرد میں سماجی تنظیم کا گہرا ربط قائم کرتا ہے۔ اب جیسے ہم نے مسلمان ہیں تو ہم اپنی بات کریں گے نا، ہمارا زندگی ایک ڈسپلن کے تحت ہے، ہم جب سوتے ہیں، سونے کے دوران سے لے کر اٹھنے تک ہماری زندگی جو بھی ہے کہ ہم کس نام کے ساتھ سوتے ہیں، کس نام کے ساتھ اٹھتے ہیں، وہ بھی جو چند گھنٹوں کی ہماری جو نیند ہوتی ہے یا ہمارا جو آرام اور سکون ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے جو زندگی کا ڈسپلن ہے، جو ہماری روٹین لائف ہے، وہ ہمارے مذہب نے پہلے سے متعین کر دیا ہے۔ اور اس کی سب سے آپ بڑی مثال دیکھ لیں کہ 5 وقت جو باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، تو وہ خود ایک ایسا سوشل ایک جو ہے وہ آرگنائزڈ طریقہ ہے ملنے کا، کہ جس میں بہت ساری چیزیں ہم ایک دوسرے سے مل کر، دیکھ کر، سمجھ کر جو ہے وہ ہم اپنے معاملات کو حل کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں تو یہی کہوں گی کہ حل کرنے سے بھی پہلے جب ہم اس اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں اور اس کے سامنے ہم اس نیت سے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں کہ وہی ہماری مشکلات کا مالک ہے، وہی ہماری زندگی کا مالک ہے، تو جب ہم اپنے مذہب کے مذہبی عقائد و افعال سے اس حد تک منسلک ہوں گے تو ہم کبھی خودکشی کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں۔ اگلا آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شہر بندی اور خودکشی۔ شہروں میں معاشرتی بدنظمی دیہی علاقوں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں ہر لائن جو ہے وہ پچھلے چیپٹرز کو کلیئر کر رہی ہے، پچھلے چیپٹرز کو جو ایکسپلین کر رہی ہے، ان کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ ہم نے اربنائزیشن پڑھا تھا، اس میں ہم نے مختلف علاقوں میں دیہی علاقہ پڑھا تھا کہ جہاں کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی غم اور زندگی کی مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر جب جس فرد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میری مشکلوں میں، میری خوشیوں میں لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، تو وہاں پر بھی لوگوں میں خودکشی کی جو شرح ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے۔
سورکن اور زمرمین نے کہا ہے کہ شہروں میں روایات، جذبات، عقیدہ، دلچسپی اور تعلقات میں غربت کا طبقہ کم ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے عام مشاہدے میں آتی ہیں کہ شہروں میں زندگی اتنی تیز رفتار ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہم اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کو نہیں جانتے، ہم اس کے مسائل، اس کے معاملات، اس کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو یعنی کہ ہم نے شہروں میں بسیرا کر لیا آسائشوں کے لیے، آسانیوں کے لیے اور سہولتوں کے لیے، اچھی جابس کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو روایات تھیں، ہماری جو فیلنگس تھیں، ہمارے جو عقائد تھے، مذہبی لحاظ سے تھے، جو ہماری دلچسپیاں تھیں، جو ہمارے تعلقات تھے، جو اپنے جو خاندان کے ساتھ تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تھے، وہ آٹومیٹکلی کم ہوتے چلے گئے اور معاشرتی حرکت پذیری میں تیزی آتی چلی گئی۔ معاشرتی تفاعل میں شدید مداخلت ہوتی رہتی ہے، جس سے شہری خواص رکھنے والے علاقوں میں خودکشی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ کمپٹیشن ہر لحاظ سے بہت زیادہ ہے، چاہے وہ جابس کے حوالے سے لے لیں، چاہے وہ رہن سہن کے حوالے سے لے لیں، چاہے وہاں پہ نسلوں کے لحاظ سے لے لیں، کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں پر شخص جو ہے وہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ڈسہارٹ زیادہ ہوتا ہے، زندگی سے جلدی اکتا جاتا ہے۔ اس کو وہی والی بات ہے جو خودکشی کی ہم نے اقسام پڑھی کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اور میں زندگی جو ہے وہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو وہ خود کو اکیلا کرتے کرتے جو ہے وہ آخرکار میں خودکشی کو جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ اگلا پوائنٹ آپ کا ہے معاشی حالات اور خودکشی۔ خودکشی اور مالی حالات میں براہ راست تعلق پایا گیا ہے۔ جس طرح کا کاروبار گرتا ہے یا معاشی حالت گرتی ہے، اسی طرح سے خودکشی جو ہے وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں اور اس کی یہ شرح جو ہے وہ امریکہ میں زیادہ پائی گئی ہے۔ ہم نے امریکہ کی پہلے بھی بات کی تھی اور اس دن بھی بہت ڈیٹیل سے کی تھی کہ جب معاشی حالات ایک دم سے چینج ہوتے ہیں، کسی کو کاروبار میں بہت اچانک جو ہے وہ نقصان ہو گیا جس کو وہ برداشت نہیں کر پایا، یا اچانک کوئی آگ لگنے سے یا کوئی حادثہ ہونے سے، تو ایسے لوگ بھی خودکشی جو ہے وہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو عوامل تھے یا یہ جو فیکٹرز تھے، یہ خودکشی کے یہ آپ کی بک میں دیے گئے تھے۔ اس سے نیکسٹ آپ کا آتا ہے مذہب کی معاشرتی وضاحت اور مذہب کا نظریہ۔ ٹھیک ہے، ڈرکھائم نے مذہب کے متعلق اپنے مفروضے اس طرح قائم کیے ہیں کہ گروہی زندگی میں مذہب کو جو ہے وہ بہت اہمیت حاصل ہے، اور اگر ہم کہیں کہ گروہی زندگی ہی مذہب کو پیدا کرتی ہے یا اس سے پیدائش کا منبع ہے، مذہبی خیالات اور افعال ہی سماجی گروہ کو شکل دیتے ہیں۔ مقدس اور ناپاک کا فرق عالمگیر ہے اور پوری معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب یہ جو دو لائنیں ہیں، اگر آپ کو یہ دو لائنیں سمجھ آ جاتی ہیں، ان کو آپ ایکسپلین کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری جو ڈرکھائم کا مذہب سے ریلیٹڈ جو اس کا تھیری ہے یا نظریہ ہے اس کو سمجھ بھی لیا اور اس کو آپ ڈیفائن بھی اور ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو مذہبی خیالات ہیں اور جو ہمارے افعال ہیں، وہی جو ہیں وہ سماجی گروہ کو شکل دیتے ہیں۔ کہ آپ خود دیکھیں، چاہے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے یا جو سماجی زندگی ہے، اس میں ہر معاملے میں جو ہے وہ مذہب کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ کتنی ہی بڑی پارٹی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ارینجمنٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا کوئی آفیسر کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ ہماری جاب خطرے میں کیوں نہ ہو، ہم اس پارٹی میں کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو کسی حرام کام کو یا حرام چیز کو ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہاں پہ مذہب ڈنڈا لے کے ہمارے پاس نہیں کھڑا، بلکہ ہماری جس انداز سے تربیت کی گئی ہے اور ہمیں جس حساب سے بتایا گیا ہے، جس طریقہ کار سے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے اور پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، تو اسی کے مطابق ہم جو ہے وہ اپنی پوری معاشرتی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ڈرکھائم نے مقدس ان چیزوں کو کہا ہے جو انسان نے علیحدہ کر رکھی ہیں۔ ان میں مذہبی عقائد، رسومات یا ایسی چیز جسے معاشرے نے
خصوصی امتیاز کے طور پر مقرر کر دیا ہو شامل ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے مقدس چیزوں کو انسان نے علیحدہ کر دیا۔ یہ ڈرخائم کا نظریہ ہے۔ انسان نے مقدس اور ناپاک میں فرق قائم کر رکھا ہے۔ جب کسی مقدس رسم میں شرکت کی جاتی ہے تو اس کا معاشرتی مقام اس فرد کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر مذہب کے لحاظ سے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت ان کو مقدس سمجھا جاتا ہے، بہت ان کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان میں شرکت کرنا یا اس کو جو ارینج کر رہے ہوتے ہیں یا جو اس میں خطبات دے رہے ہوتے ہیں یا اس کو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ایک اپنا جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ رتبہ ہوتا ہے، معاشرتی مقام ہم ان کو دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مولوی صاحب ہیں، علماء اکرام ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بزرگ افراد ہیں جو کہ مذہب سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں اور دنیاوی معاملات میں بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو ہمارا دل اور دماغ میں اور ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے لیے ایک خاص مقام موجود ہوتا ہے۔ درخائم نے مذہب کی تعریف یوں کی ہے: عقائد و افعال کا ایک جامع نظام جس کا تعلق مقدس چیزوں سے ہے، مذہب کہلاتا ہے۔ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں۔ عقائد و افعال کا ایک جامع نظام، عقائد کہ کن چیزوں کو ہم کرتے ہیں، کن چیزوں پر یقین کرتے ہیں، کن چیزوں کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں اور کس قسم کے ہم کام کرتے ہیں ان تعلیمات کے مطابق۔ اور یہ مذہب کا تعلق اس نے تمام مقدس چیزوں سے جوڑا ہے، کہ جتنی مقدس چیزیں ہیں اس نے اس کو مذہب کے حوالے سے امپورٹنس ان کو دی ہے اور اس کو امپورٹنٹ قرار دیا ہے۔ مقدس عقائد اور افعال لوگوں کو اخلاق کی ایک لڑی میں پرو دیتے ہیں، کہ جو مقدس ہیں، جو پاک ہیں، جو اعلیٰ ہیں، جو عرفہ ہیں، وہ تعلیمات، وہ ضابطے، وہ اخلاقیات جو ہیں وہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کی جو ایک لڑی ہے اس میں پرو دیتے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے، جب ہمارے مذہب کے حوالے سے بات کی گئی، ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے، قرآن مجید ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت مقدس، بہت اعلیٰ ہیں، کہ جہاں سے ہم ہماری زندگی کا، اگر آپ منبع کہہ لیں، ہماری زندگی کا وہ مرکز کہہ لیں، یہ چیزیں ہیں جہاں سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے جو ہے وہ راستہ اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بقول درخائم، مذہب کا منبع اور مقصد اجتماعی زندگی میں ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ مذہب، ہم نے بہت دفعہ بات کی، کلاس میں بھی کی، کہ ہمارا مذہب جو ہے ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا، ہمیں یہ نہیں کہتا کہ الگ ہو جاؤ، ایک چولا پہن لو، جنگلوں میں نکل جاؤ یا گھر میں خود کو قید کر لو اور بس عبادتیں کرتے جاؤ اور اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، رزق دینے والا، زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں جو ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے ملتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ کوشش کرنا۔ کوشش کرنے کے لیے بھی فرد کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اکیلے زندگی گزارے۔ ہمارے لیے زندگی کے قاعدے قوانین میں ایک ایسے وقت میں جہاں ہم رسپانسبلٹی اٹھا سکتے ہیں، وہاں پر ایک شادی کا نظام دیا گیا ہے۔ شادی کا نظام ہم کوئی فلمی یا ڈرامائی لحاظ سے اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے، کہ جو ایک فیملی لائف کو جنریٹ کرتی ہے، کہ جو فرد کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو یہ سکھاتی ہے کہ اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس نے کس طریقے سے رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے، اس نے اپنے ریلیشن شپس کو کس طریقے سے، کیونکہ کوئی بھی فرد دنیا میں اکیلا نہیں ہوتا، سب کے ماں باپ ہیں، سب کے رشتہ دار ہیں، سب کے دوست احباب ہیں، سب کے ملنے جلنے والے ہیں، اس طبقے میں بہت سے امیر لوگ ہیں، بہت سے غریب لوگ ہیں، بہت سے مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہماری اجتماعی زندگی کا ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، کہ ہم نے صرف اپنی زندگی نہیں گزارنی، ہم نے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں دیا گیا ہے، ہمارے مذہب میں دیا گیا ہے، وہ یہی ہے اجتماعی زندگی۔ بلکہ تقدس معاشرے کی تہہ میں ایک جسامت رکھتا ہے، کہتا ہے کہ مذہب کا اہم وظیفہ معاشرتی سالمیت کو پیدا کرنا، اسے تقویت دینا اور اسے قائم رکھنا ہے، بلکہ جب تک معاشرہ قائم ہے، مذہب بھی قائم رہے گا۔
کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کا سب سے اہم جو کام ہے وہ معاشرتی سالمیت کو وہ قائم رکھتا ہے، یعنی معاشرے کو وہ جوڑے رکھتا ہے، لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے، لوگوں میں ایک ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے، لوگوں کو تقویت دیتا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے، جو اسے خودکشی سے دور کرتے ہیں اور خودکشی کی طرف سوچنے بھی نہیں دیتے۔ یہی تو خوبصورتی ہے مذہب کی اجتماعی زندگی میں۔ مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی کو سمجھ کر گزارتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اسی سے نیکسٹ ہم پیراگراف سے کل سٹارٹ لیں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔